اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز کسی بھی اچھی بات سے کیا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ 14 اگست ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر کیا تاریخ، ہر طرف 14 اگست ہی ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ کل یوم آزادی منائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کریں، جو ہماری مرضی ہم کریں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آزادی کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کے تسلط سے آزاد ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ذہنی طور پر، فکری طور پر، جسمانی طور پر آزاد ہوتے ہیں، لیکن آزادی بہت سی رسپانسبلٹیز، بہت سی ذمہ داریاں لاتی ہے۔ آئنسٹائن نے یہ کہا نا کہ حقیقی آزادی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں لاتی ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین بہت سے اقوال ہیں۔ میں نے اسی لیے ان کا قول پیش کیا کہ ظاہر کہ غیر مسلم بھی اسے مانیں، جو کہتے ہیں نا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بے لگام ہو جائے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے جو چاہیں الفاظ ادا کریں، جس کو چاہیں اس کی عزت کو پامال کر دیں، جس کی چاہیں آپ بے عزتی کر دیں، اول فل بکنا شروع کر دیں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آزادی تو آپ کو با اخلاق بناتی ہے، با اخلاق بناتی ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اعضاء سے جو چاہے کریں۔ کسی کو مارا آپ نے، کسی کو کوڑ دیا، بھائی میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں، نہیں۔ آزادی آپ کو یہ ذمہ داری سکھاتی ہے کہ آپ کسی پر ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ بغیر کسی عذر کے کسی کو نہ ماریں۔ آزادی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس طرح تیری عزت کا تو محافظ ہے نا، تو تو دوسروں کی عزت کا بھی محافظ بن جا۔ آزادی ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ آزادی ہمیں یہ نہیں سکھاتی، آزادی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم دوسروں کی عزتوں کو پامال کریں۔ اگر آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل بے لگام جانور کی طرح ہیں، بے لگام جانور کی طرح ہیں، تو پھر تو کسی کے گھر کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ آزادی ہمیں عزتوں کو محفوظ کرنا سکھاتی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فحاشی اور یعنی کی طرف چلے جائیں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تو دوسری قید ہے۔ کیوں یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور ظاہر کہ باہر نکلنے میں فتنہ تھا، ایک فتنہ موجود تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اور وہاں پر فحاشی اور یعنی تھی نا، تو آپ نے کیا عرض کی کہ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ قید خانہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہ جس چیز کی طرف وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ پھر تو قید خانہ بہتر ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آزادی آپ کو اچھا بیہیویئر سکھاتی ہے، آزادی آپ کو احترام، محبت، امن، سلامتی سکھاتی ہے، آزادی دوسروں کی عزت کی حفاظت سکھاتی ہے، آزادی ہمیں حیا سکھاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہی فرق ہے آزادی میں اور بے لگامی میں، یہی فرق ہے آزاد اور بے لگام ہونے میں۔ ارے جانور بھی کسی کا پلا ہوا ہوتا ہے نا، تو اسے اگر کھلا بھی چھوڑ دے وہ ہر جگہ منہ نہیں مارتا، وہ آزاد ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ میرا اونر پیچھے موجود ہے، وہ منہ نہیں مارتا، جہاں پر اسے کھانا ہوتا ہے وہیں کھاتا ہے۔ ہاں، بے لگام جانور ہو، جس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، تو پھر تو وہ ہر کام کرتا ہے جو الٹا سیدھا، ہر کھیت میں گھستا ہے، جہاں وہ اس کا جی چاہتا ہے چرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے وہ سویلائزڈ ہے، وہ مینرز والا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھیے کہ آزادی کسی کو تکلیف پہنچانے کا نام نہیں ہے،
آزادی دوسروں کو راحت پہنچانے کا نام ہے۔ تو اس یوم آزادی پر ناظرین آپ یہ عہد کر لیجئے کہ ہمیں اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے۔ ہم اپنوں کو جو محبت دیتے ہیں دوسروں کو بھی، ہمارے پاکستانیوں کو بھی ہمیں محبت دینی ہے، احترام دینا ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہمارا احترام کرے تو ہمیں بھی دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آزادی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو چیز ہمیں ملی ہے نا، ہم اس کی قدر کریں اور اس کی ترقی میں، اس کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ میر عرب کو آئی صلی اللہ علیہ وسلم، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی میرا وطن ہے، وہ وطن میرا وطن ہے۔ اللہ رب العالمین اس وطن کو سدا سلامتی کے ساتھ رکھے، سدا آباد رکھے۔ ناظرین مسامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور سورہ کہف کی آیت نمبر 56 کا فرسٹ پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا ناظرین پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ۔ اسے منذرین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں منذرین پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ بالباطل رکیں گے تو بالباطل پڑھیں گے، لیکن یہاں کوئی رمز وقف نہیں، کوئی علامت وقف نہیں، اور جہاں ایسی سچویشن ہو کہ کوئی علامت وقف نہ ہو، رمز وقف نہ ہو، تو وہاں اگر کسی وجہ سے رک جائیں، وقف کریں، تو پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھتے بلکہ پچھلے کلمے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ واو ایک کلمہ، ما دوسرا، نرسلو تیسرا، مرسلین چوتھا، الا پانچواں، مبشرین چھٹا، اور منذرین ساتواں، یجادلو آٹھواں، الذین نواں، کفروا 10واں، بی 11واں، الباطل 12واں۔ کل 12 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، نرسلو میں را ساکن ما قبل نون پر پیش اسے پر کر کے پڑھیں گے، اور مرسلین میں بھی را ساکن ما قبل میم پر پیش ہے، پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نرسلو میں لام پر پیش ہے، اسے المرسلین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ہم پڑھیں گے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ وَمُنذِرِينَ، را کے نیچے زیر ہے، یہاں پر بھی باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اور منذرین میں آپ دیکھیں نون ساکن اس کے بعد ذال حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ الا مبشرین ومنذرین، یہاں وقف کریں گے تو ومنذرین پڑھیں گے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ،
یجادلو میں لام پر پیش ہے، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ہم پڑھیں گے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. بِالْبَاطِلِ، با کے نیچے زیر، اسے الباطلی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ہم پڑھیں گے بالباطل، رکیں گے تو بالباطل پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ وَمَا نُرْسِلُ المرسلین الا مبشرین ومنذرین. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ آج کا جو سبق ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے المرسلین، دوسرا مبشرین، تیسرا منذرین، چوتھا الذین، اور پانچواں الباطل. تو کل 5 اسماء ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 المرسلین. نمبر 2 مبشرین. نمبر 3 منذرین. اور نمبر 4 الذین. نمبر 5 الباطل. پانچ اسماء ہیں ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے نرسلو، اور دوسرا ہے یجادلو، اور تیسرا ہے کفروا. تو کل 3 افعال ہیں. نمبر 1 نرسلو، نمبر 2 یجادلو، اور نمبر 3 کفروا.
3 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو, پہلا حرف واو, اور دوسرا ہے ما, تیسرا ہے الا. واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں, اور چوتھا ہے بی. 4 حروف ہیں. نمبر 1 واو, نمبر 2 ما, نمبر 3 الا, نمبر 4 بی. 5 اسما, 3 افعال, 5 اور 3 8, اور 4 حروف. تو کل ملا کر ناظرین 12 کلمات ہیں. کل ملا کر 12 کلمات ہیں. اب آئیے ناظرین, سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں, وہ ہے المرسلین. المرسلین. اب مرسلین کسے کہتے ہیں؟ مرسلین مرسل کی جمع ہے. مرسل اسم مفعول کا صیغہ ہے, اور اس کا لغوی معنی ہے کہ جسے بھیجا گیا ہو, جسے بھیجا گیا ہو. مرسل بھیجنے والا, مرسل, مرسل اسم فاعل ہو جائے گا, مرسل اسم مفعول جسے بھیجا گیا ہو. مرسل کا معنی, اسم مفعول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے, کیا گیا, جانا گیا, سنا گیا, اس طرح ترجمہ ہو, تو یہ عام طور پر اسم مفعول کا ترجمہ ہوتا ہے. اور تو مرسل کا معنی جس کو بھیجا گیا ہو. مرسلین بھیجے ہوئے بہت سے لوگ. مرسلون بھی جمع آتی ہے اس کی, بھیجے ہوئے بہت سے لوگ. اب مرسل کا جو اصطلاحی معنی ہے ناظرین وہ پھر یہ ہوگا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو, اس پر وحی نازل ہوتی ہو, وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو. تو اسے, وہ صاحب کتاب ہو یا صاحب شریعت ہو, اسے مرسل کہتے ہیں, اسے مرسل کہتے ہیں. اور رسول کی بھی یہی تعریف ہے. نبی کی تعریف میں یہ ہے کہ وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو, وہ اس پر وحی نازل ہوتی ہو, بس یہاں تک اس کی تعریف ہے. تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں, لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے, اس کو یاد رکھیے گا. اچھا, مرسلین, یہاں پر یہ مرسلین جو ہے ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کتنے مرسلین آئے یعنی کتنے پیغمبر آئے. مرسلین سے مراد یہاں پر پیغمبر اور رسول ہیں. اچھا, اس کے بعد مبشرین. مبشر, یہ مبشرین مبشر کی جمع ہے, اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. والا, والے, والی ترجمے کے آخر میں, تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. مبشر خوشخبری دینے والا. مبشرین اور مبشرون 2 جمع آتی ہیں. خوشخبری دینے والے بہت سے لوگ. مبشر حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی بھی ہے, مرسل بھی ہے, مبشر بھی ہے. تو ناظرین, اور نذیر بھی ہے, بشیر بھی ہے. اچھا, مبشر جو ہے ہمارے یہاں عام طور پر نام بھی رکھے جاتے ہیں, تو اچھا نام ہے, رکھنا چاہیے, اچھا معنی ہے. منذرین, منذر کی جمع ہے, منذر کی جمع ہے, اور منذر بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے ڈرانے والا. منذرین ڈرانے والے بہت سے لوگ. تو ناظرین یہاں پر اصطلاحی اعتبار سے پھر اگر دیکھا جائے گا تو یہاں رسول مراد ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. انبیاء اور رسول مراد ہیں. منذرین ظاہر ہے کہ جو بھی نبی تشریف لائے, جو بھی رسول تشریف لائے, تو انہوں نے لوگوں کو یہ کہا, یہ فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, شیطانی راستے کو اختیار کیا, تو پھر جہنم کے عذاب سے ان کو ڈرایا بھی ہے. لیکن عام طور پر ناظرین ہم جب نذیر کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے, تو اس کا ہم اس کا ترجمہ ڈرانے والا نہیں کرتے. ہاں, ڈرانے والا بھی ترجمہ ہوتا ہے, لیکن ہم اس کا ترجمہ ڈرانے والا نہیں کرتے, بلکہ نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو منذرین ڈرانے والے,
منذرین ڈرانے والے۔ اس کے بعد آ جائیں الذین، اس میں موصول ہے اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ان لوگوں وہ لوگ جن ہوں۔ اس کے بعد ہے باطل، باطل کا معنی باطل ہی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ دہی بھی، یہ تمام کی تمام چیزیں باطل میں آتی ہیں اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں کہ باطل ویسے ہے اس میں فاعل کا صیغہ کہ یعنی جھوٹ کہنے والا یا دھوکہ دینے والا یا غلط بات کہنے والا، وہ سارے باطل کہلائیں گے، لیکن بعض اوقات اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ ناظرین اس عمل کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صالحہ، اس کا معنی کیا ہے کہ نیک کام کرنے والی، لیکن بعض اوقات نیکیوں کے لیے بھی صالحہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بدی کے لیے باطل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ نرسلو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہم بیچتے ہیں یا ہم بھیجیں گے، اور ما نفی کا ہے، نفی کا معنی دے گا ما نرسلو، ہم نہیں بیچتے۔ یجادلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ جھگڑتا ہے یا وہ جھگڑے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ جھگڑتا ہے۔ اچھا جی اس کے بعد کفرو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کفر کیا یا ان سب نے کفر کیا، اور یہاں ناظرین میں اس کا معنی ہوگا انہوں نے کفر کیا، اور یہاں پر کفر یکفر کفرن، کفر اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور، ما حرف نفی، اس کا معنی نہیں، الا استثناء کے لیے آتا ہے اور یعنی ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل جملہ منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا پھر جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ اس کا معنی لیکن، مگر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ ناظرین 5 اسماء 3 افعال 4 حروف 12 کلمات ہیں۔ 12 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 مرسلین، نمبر 2 باطل، نمبر 3 کفروا میں کفر۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کس طرح بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، نون را پیش نر، سین زیر سی، لام لام پیش لل، وما نرسل، میم را پیش مر، سین زبر سا، لام یا زر لی، نون زبر نا، وما نرسل المرسلین، حمزہ لام زر ال، لام الف زبر لا الا، میم پیش مو، با شین زبر بش، شین زر شی، را یا زر ری، نون زبر نا، مبشرین، واو زبر وا، میم نون پیش من، ذال زر ری، را یا زر ری، نون زبر نا، ومنذرین، یہاں وقف پڑھیں گے تو ومنذرین پڑھیں گے۔ واو زبر وا، یا پیش یو، جیم الف زبر جا، دال زیر دی، لام لام پیش لل، لام زبر لا، دال یا زیر دی، نون زبر نا، ویجادل الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، را وا پیش رو، کفروا، با لام زیر بل، با الف زبر با، طا زیر طی، لام زیر لی، بالباطل، یہاں وقف پڑھیں گے تو بالباطل پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نرسل المرسلین إلا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ما نہیں، نرسلو ہم بھیجتے ہیں، المرسلین رسولوں کو، الا مگر، مبشرین وہ خوشخبری سنانے والے، وا اور منذرین ڈرانے والے، وا اور یجادلو جھگڑتے ہیں، الذین وہ لوگ جو اکفروا انہوں نے کفر کیا، بھی ساتھ الباطل باطل۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ تفسیر ہم عرض کر رہے آیت نمبر 51 سے، یعنی 51 to 53، 51 سے لے کر 53 تک۔ ناظرین ہم نے بات کی اس پر کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں و زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں۔ یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ جس وقت میں نے دنیا بنائی، کائنات بنائی، اس وقت تو یہ تھے نہیں، تم یہ کہاں سے یہ خدائی میں شریک ہو گئے، تو لہٰذا یہ خدائی میں شریک نہیں ہے، تم بالکل عبث کرتے ہو، بیکار کرتے ہو۔ دوسرا، امام رازی نے یہ فرمایا کہ یہ ضمیر ان کافروں کی طرف لوٹتی ہے، ما اشدتہم، یہ ہم ضمیر ان کافروں کی طرف لوٹ رہی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ نے ان فقراء کو اپنی مجلس سے نہ اٹھایا تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ سے یہ باطل اور فاسد مطالبہ کیا، تکبر کا اظہار کیا، وہ اس جہاں کو بنانے میں میرے شریک نہیں تھے، اور نہ میں نے دنیا اور آخرت کی تدبیر میں سے ان سے کوئی مدد لی تھی، بلکہ وہ لوگ مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہیں۔ پھر انہوں نے اس متکبرانہ مطالبے کی کس لیے جرأت کی؟ اور اس کے علاوہ ناظرین یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ عدودا، تو عدودا کا معنی کیا ہے؟ آوان، انصار اور مددگار۔ اصل میں اس کا معنی ہے بازو، پھر اس کا استعمال مدد میں کیا گیا۔ قرآن کریم میں سورہ قصص آیت نمبر 35 میں ہے، سنشد عضدک بأخیک، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے۔ تو اس کا اصل معنی بازو ہے، لیکن پھر یہ مدد کے معنی میں استعمال ہوا۔ پھر اگلی آیت کی طرف آ جائیے کہ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اس میں موبقہ کا لفظ ہے کہ جس دن وہ فرمائے گا ان کو پکارو جو تمہارے زوم میں میرے شریک تھے، یعنی یاد کرو جس دن اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، یعنی جن کو تم نے دنیا میں میرا شریک بنایا تھا، اب ان کو چاہیے کہ وہ تم کو میرے عذاب سے چھڑائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بت پرستوں سے فرمائے گا، پھر وہ مشرک ان بتوں کو پکاریں گے اور وہ ان کی پکار کو سن کر ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے اور ان کو عذاب سے بالکل نہیں چھڑا سکیں گے۔ فرمایا اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دی۔ قرآن مجید میں اس لیے موبق کا لفظ ہے، اور موبق کا معنی اس کے لیے موبق کا لفظ استعمال ہوا ہلاکت کی جگہ کے لیے، اور موبق کا معنی ہلاکت کی جگہ ہے۔ اور جن مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے سوا فرشتوں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا تھا، جب قیامت کے دن مشرکین ان کو پکاریں گے تو وہ ان کی پکار کو نہیں سنیں گے، پھر مشرکوں ان کے درمیان حجاب حائل کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو جہنم میں داخل فرمائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور فرشتوں کو دار کرامت میں داخل کرے گا، اور ان مشرکین اور عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ کے درمیان موبق کو حائل کر دیا جائے گا۔ یہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ موبق سے مراد یہ کہ وہ شدت عداوت سے ہلاک ہو جائیں گے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ان کے درمیان بعد بعید کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام جنت کے سب سے بلند درجے میں ہوں گے۔ اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 53 میں، اور وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم دوزخ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں۔ اس آیت میں زن کا لفظ ہے، زن کا یہاں پر معنی علم اور یقین ہے۔ زن کا ویسے معنی ہوتا ہے گمان، یہاں اس کا معنی علم اور یقین ہے، یعنی مجرم دوزخ کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں۔
دوسرا معنی یہ ہے کہ کفار بہت دور سے دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے اور دوزخ کے تیش اور اس کے غیظ و غضب، اس کے چیخنے اور چلانے کو سن کر وہ یہ گمان کر لیں گے کہ ان کو بھی ابھی فوراً دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، سورہ فرقان آیت نمبر 12۔ اور جب دوزخ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور فرمایا کہ وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، کیونکہ کہیں بھی جائیں فرشتے ان کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ بھی بات ارشاد فرمائی نا کہ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اب وہ یقین کر لیں گے کہ ہمیں اس میں جانا ہے اور اس سے پھرنے کی، نجات کی کوئی جگہ نہیں، پھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے لیے قیامت کے دن 50,000 سال مقرر کیے جائیں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں عمل نہیں کیا تھا، اور کافر ضرور جہنم کو دیکھے گا اور یہ گمان کرے گا کہ اس کو 40 سال کی مسافت تک جہنم میں جھونک دیا جائے، اور مومن پر یہ دن اتنی دیر میں گزرے گا جتنی دیر میں وہ فرض نماز پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے، 50,000 دن، فرمایا نا کہ 50,000 سنہ، قرآن کریم میں ہے 29ویں پارے میں کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال بھی کیا ہوں گے، اللہ کی پناہ ہے ناظرین۔ تو کافروں کے لیے وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور اس نے دنیا میں عمل نہیں کیا اور وہ جہنم کو دیکھے گا، گمان کرے گا کہ اس کو 40 سال کی مسافت تک جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور مومن پر یہ 50,000 سال ایسے گزریں گے کہ جتنی دیر میں وہ فرض نماز پڑھتا ہے۔ دن ایک ہی ہے، کافروں پر وبال ہے، اور ایمان والوں کے لیے ایسے جیسے فرض نماز وہ پڑھتا ہے اتنی دیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اس دن ہم پر اپنی نظر رحمت فرمائے، اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ سے جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نرسل مرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین۔ بیٹا ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ، میری آواز آ رہی ہے نا؟ ایک منٹ رک جائیں۔ ویجادل پڑھیں، ایک منٹ پڑھیں، ہاں اب آپ نے صحیح پڑھا، دوبارہ پڑھیں اس کو۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ کفروا بالباطل۔ بیٹا آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں، لیکن یاد رکھیں تیاری کیا کریں، اور دوسرا یہ کہ جب ہم روکیں آپ کو تو فوراً رک جائیں، توجہ ادھر ہوگی تو فوراً رک جائیں تاکہ آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہو، کوئی غلطی ہو تو اس میں کریکشن ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی محنت کریں، انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہوگا، آپ کا لہجہ بہت صاف ہے، آپ کے مخارج بہت اچھے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے سہارے جگڑتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. شادی سے پہلے میرا نام کلثوم بھی تھا. شادی کے بعد میرے شوہر کا نام مجیب الرحمان ہے، اس لیے میرے نام کے ساتھ رحمان لگا. اب پتہ چلا کہ میرے شوہر کا نام بھی غلط ہے، یعنی مجیب الرحمان ہے، تو میرے نام کے ساتھ کیا لگے گا؟ آپ پلیز مجھے بس آپ کے کلثوم مجیب الرحمان بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سنائیے. میں کراچی سے بات جی جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل. اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں اور کفار باطل کے سہارے جگڑتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv اس پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب پر جو آپ پروگرام دیکھنا چاہیں یہ والا قرآن سنیے سنائیے، تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کی میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.